الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآبيات الأبدان وصفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآبيات الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. محمد طب القلوب ودوائها وآبيات الأبدان وصفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan acara Selasa malam Rabu ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngajian rutin membaca surat Yasin dan Rotibul Hadat. Mudah-mudahan hajat kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, keluarga kita, semua teman-teman kita di kantor. Mudah-mudahan selalu mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak terasa Sya'ban tinggal 10 hari lagi. Marilah kita selalu berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa bulan Sya'ban ini agar selalu diberkahi umur kita. Mari kita istiqomah membaca Al-Qur'an. Minimal kita membaca surat Yasin karena surat Yasin adalah merupakan hatinya Al-Qur'an. Semoga hati kita ditetapkan, takwa kita, iman kita, Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kejembaran rezeki kepada kita sekalian. Dijauhkan dari wabah, bala. Dan harapan kita semua dari Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur yang barokah, sehat wal afiat, lahir
maupun batin. Sehingga kita semua nanti dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan rahmat dan penuh bulan dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Summa ila jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayihina wa masyayi masyayihina wa asadidatina wa asadidati asadidatina wa liman istama'na hahuna bisawabihil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Al-Fatihah yang terakhir kita tujukan kepada guru-guru kita, habib-habib kita yang sudah menyusun Ratibul Hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna jalna fi anaqihim aglalau fayya ilal adqani fahum muhmaqun. Wa jalna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyaynahum fahum la yusirun. Wa sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fasadna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illal balagul mubin. Qalu
qalu inna tatayyarna bikum la ilam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum ain dzikirtum bal antum qaumun musrifun. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridni rahmanu min durri la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa jalani minal muhramin wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundi minas samai wa ma kunna munsilin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Ya kasratan alal ibad ma ya'tihim mir rusulin ila khanu bi yastahzi'un. Alam yara kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullu lamma jami'u ladaina muhdarun. Wa ayatul lahumul ardu maitah aghsyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lail naslagu minhun nahara faidahum mudlimun. Wa syamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manasila hatta adakal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Wa ayatul lahu anna hamalna turyatahum fil fulkil maskun. Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkhabun. Wa inna sanughriqhum fala sariqa lahum wa la hum yunqadun. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Wa idza qila lahum taqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha muridin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lil ladzina amanu anu'imu ma law yasha'ullahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanduruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. In kana illa sayhatan wahidatan faidahum jami'ul ladaina mudarun. Fal yawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
Inna ashabal jannatil yawma fi sukulin fakihun wa ajwaju fi dilalin alal araiki muttaqiyun lahum fiha fakiyatun wa lahum ma yatta'un salamun qawlan mir rabbir rahim wa amtanzul yawma ayyuhal mujrimun Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa anibuduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun hadi janamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun al-yawma nahtimu ala ahwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasya'u latamasna ala aydihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun walau nasya'u lamasaknahu ala makanatihim famastata'u mutiyan wa la yarji'un wa man nu'amirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun wa ma alamnahu sirra wa ma yanbagillah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyundira man kana hayyan wa yahiqal qawlu alal kafirin awalam yara anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum malikun وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala fi niyatil fatihah ala man wal habib Abdullah bin Alwi al-Hadad wa bijahihi wa barakatihi wa asrarihi wa amwalihi wa ulumihi wa hurmatihi wa karamatihi annahu yaj'al niyatina fi niyatihi ala man wal habib Abdullah Alwi al-Hadad wa innahu wa ala kulli niyatin shalihah jami'ahu ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والسر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والسر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والسر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بادنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بادنا وظاهر
آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكبس شر الظالمين يا قوي يا متين اكبس شر الظالمين يا قوي يا متين اكبس شر الظالمين أصلحهم وأمور المسلمين صرفهم وسر المؤمنين أصلحهم وأمور المسلمين صرفهم وسر المؤمنين أصلحهم وأمور المسلمين صرفهم وسر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاسب الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وكرم ومحبة وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته والطاهرين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح حبيبنا وسفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويسرنا في زمرتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا علي مرادي وإلى روح سيدنا المحجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأوسورهم وفرهم وجميع سادتنا علي أبي علوي أنه يقدس أرواحهم بالجنة وينور درعيه ويعيد علينا من بركاتهم وأموالهم في الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية أن الله يقدس أرواحهم بالجنة وينور درائهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم في الدنيا والآخرة ويلحقنا بهم في خير وعافية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح صاحب الراتب الأستاذ سيدنا الشريف القطب الغوث عبد الله بن علوي الحدث وعلوي أن الله يقدس روحه في الجنة وينور ذريته ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأمواله في الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح السيد علي أبو بن إبراهيم الحدث ثم إلى روح الشريف علوية بنت محمد بن جعفر الحدث ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أنه يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم بالجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المعادين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تتفضل من كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبئس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤذن لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزول من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزول من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزول من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهديك الستر عنا وآمنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهديك الستر عنا وآمنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهديك الستر عنا وآمنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل قلت بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل قلت بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه
يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه أرض بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه أرض بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Demikian bacaan surat Yasin dan Rakatul Hadat. Dan sebelumnya, mumpung belum memasuki bulan Ramadan, mari kita saling memaafkan, terutama kepada keluarga kita, sahabat kita, dan teman-teman kita sekalian, agar dalam menjalankan Ramadan dengan hati yang bersih. Amin amin ya rabbal alamin. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati rahimatkumullah. Kita masuk pada bahasan syarah Ratibul Haddad, yaitu kali ini kita masuk pada zikir tahlil atau ucapan la ilaha illallah. Ucapan zikir tahlil la ilaha illallah kita baca 25 kali atau 50 kali atau boleh lebih. Tapi kalau kita biasa baca, kita bacanya seperti ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kita hitung 1 kali, jadi kita kalikan 25. Jadi sebanyak 50 kali. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang terkenal sebagai anak kunci surga. Ialah zikir di atas, barang siapa membaca dengan penuh keyakinan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hendaknya kedua kalimat tahlil ini dibaca dengan 1 nafas. Seperti ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kita hitung 1 nafas. Paling sedikit dibaca sebanyak 25 kali, agar jumlah kalimat tahlil yang dibaca genap 50 kali. Dan dianjurkan tidak kurang dari 50 kali. Tidak mengapa jika seseorang ingin menambahnya karena tidak ada batasan untuk membacanya lebih dari 50 kali. Walaupun kita mau baca ratusan, ribuan, terserah. Semakin banyak kita membaca tahlil, semakin kita mendapat kesempatan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Imam Al-Ghazali ya, berkata dalam kitabnya Asy-Syifa dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa pada pintu surga terdapat tulisan yang mengatakan, sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Muhammad adalah utusanku. Barang siapa mengucapkan kalimat itu, niscaya aku tidak akan menyiksanya. Ini hadis qudsi. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu an disebutkan bahwa ia berkata, dalam sehari semalam itu ada 24 jam. Dan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah terdiri dari 24 huruf. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka setiap hurufnya akan menghapus dosanya selama 1 jam. Maka terhapuslah seluruh dosanya jika ia mengucapkannya setiap hari dan setiap malam. Keutamaan kalimat la ilaha illallah sangatlah banyak dan sudah tidak asing lagi. Kita dengar tentang keutamaan mengucapkan la ilaha illallah. Dan cukuplah kiranya dari keutamaan tersebut sebagai salah satu dari rukun Islam. Dan inti dari kalimat tauhid. Dan barang siapa di akhir ucapannya sebelum ajal menjemputnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para ahli la ilaha illallah tidak merasakan kesunyian di dalam kubur mereka dan ketika mereka kelak dibangkitkan. Seakan-akan aku melihat mereka sedang membersihkan tanah yang ada di kepala mereka seraya berkata, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang melenyapkan kesedihan pada diri kami. Tuhan kami maha pengampun lagi maha mensyukuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya setiap kebaikan yang pernah dikerjakan seseorang akan ditimbang kelak di hari kiamat. Kecuali kesaksian la ilaha illallah. Tidak akan ditimbang. Karena apabila seseorang mengucapkan kesaksian tersebut dengan sungguh-sungguh dari lubuk hati yang dalam dan diletakkan pada salah satu sisi timbangan dan diletakkan pada sisi lain timbangan 7 lapis langit dan bumi. Subhanallah. Maka kalimat la ilaha illallah akan lebih berat dari semua timbangan-timbangan yang lain. Rasulullah SAW bersabda lagi, jika datang salah seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan sungguh-sungguh di kehadapan Allah dengan membawa dosa sebesar bumi, niscaya Allah tetap akan mengampuninya. Rasulullah SAW bersabda kepada Abi Hurairah radhiyallahu an, wahai Abi Hurairah, talkinlah kepada orang yang sudah mati di antara kalian kalimat la ilaha illallah, karena kalimat tersebut dapat menebur dosa, dapat menghancurkan dosa, dapat melebur dosa. Seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau itu bagi orang yang sudah mati, bagaimana dengan yang masih hidup? Rasulullah SAW menjawab, akan sangat lebih dalam melebur dosa mereka. Subhanallah, subhanallah. Suhaibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad berkata dalam salah satu nasihatnya, dan dari macam-macam zikir, bahkan yang paling mulia dan ulama yang utama adalah kalimat la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat yang paling utama yang pernah kuucapkan dan diucapkan oleh para nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa masuk ke dalam bentengku, maka ia akan aman dari siksaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaharuilah iman kalian. Para sahabat bertanya, bagaimana caranya kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, datang kepadaku utusan dari Tuhanku, yaitu malaikat Jibril. Dan ia mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya, maka ia akan masuk ke dalam surga.
Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, walau orang tersebut pernah mencuri dan berzina ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, walaupun ia pernah mencuri dan berzina. Na'udzubillah min dzalik, dari mencuri dan berzina. Insyaallah kita diselamatkan dari zina dan mencuri. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa masuk ke dalam kubur dengan la ilaha illallah, maka Allah akan menyelamatkannya dari neraka. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Disebutkan dalam kitab Ghayatul Qasd wal Murad. Disebutkan bahwa dari kebiasaan Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah membaca zikir kalimat la ilaha illallah sebanyak 1000 kali setiap hari selepas selesai dari salat zuhur. Dan pada bulan Ramadan beliau menambahnya menjadi 2000 kali dan menggenapkannya menjadi 70.000 kali. Jadi kalau dalam hari-hari biasa, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah sebanyak 1000 kali. Tapi kalau dalam bulan Ramadan beliau membaca selama 1 bulan sebanyak 70.000 kali. Dan pada hari ke-6 di bulan Syawal digenapkannya itu. Dalam kitab Tasbitul Fuad disebutkan bahwa Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata, aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah setiap saat. Dan khususnya pada saat kesusahan dalam mencari rezeki. Sesungguhnya zikir tersebut melapangkan rezeki, subhanallah. Ini masih banyak lagi hadis-hadis dan ungkapan-ungkapan dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kalau kita baca tidak cukup waktunya. Subhanallah. Nah, ini kita sudah Syarah Ratibul Haddad ini sudah habis, yaitu kita tutup dengan zikir tahlil tadi la ilaha illallah. La ilaha illallah tadi disebutkan oleh dalam Syarah Ratib tadi bahwa la ilaha illallah adalah kunci surga. Subhanallah. Kita dikasih kunci surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikasih resepnya supaya kita dapat kunci surga, supaya kita dapat kemudahan untuk masuk surga. Karena orang yang dikatakan husnul khatimah adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah pengakuan bahwa kita mengakui tiada Tuhan selain Allah. Tiada sekutu bagi Allah. Dan hanya Allah Tuhan yang patut disembah. Tiada Tuhan yang lain. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang sungguh ringan kalau kita ucapkan. Tiap hari kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tiap hari. Dalam sholat kita mengucapkan, dalam tahiyat subuh kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dalam tahiyat. Dalam sholat zuhur kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Begitu juga asar, maghrib sampai isya, subhanallah. Jadi alhamdulillah. Tapi alangkah baiknya apabila kita memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saya masih teringat dengan ayah saya, Al-Habib Ja'far Shadiq bin Toha bin Abdillah bin Ahmad As-Segaf. Apabila dia, ayah saya, barangnya barangnya hilang atau barangnya dicari nggak ada, lalu beliau selalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu saya tanya kepada ayah saya waktu itu, kenapa kok diucapkan itu? Ada manfaatnya pengucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Selang beberapa lama baca, berapa kali diucapkan itu, lalu barang itu ketemu, subhanallah. Wallahu a'lam, saya tidak tahu ayah saya dapat dari mana, tapi yang jelas kita tahu keutamaan ucapan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan juga ketika kita bangun tidur,
kita lalu ambil posisi duduk, kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadi disebutkan bahwa Habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hendaknya orang selalu memperbaharui imannya. Lalu sahabat bertanya, dengan apa kita memperbaharui iman kita? Dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tiap bangun tidur kita biasakan. Kita masih diberi oleh Allah kesempatan, masih diberi umur yang panjang, jadi kita perbaharui iman kita tiap pagi. Karena kenapa kita tidak tahu apa yang kita kerjakan dalam sehari-hari, perbuatan apa yang kita lakukan mungkin melanggar syariat Allah yang kita tidak ketahui hukumnya. Jadi kita perbaharui iman kita terus. Dan untuk pembahasan selanjutnya, nanti kita mulai membahas masalah setelah pembacaan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasyarafa karama jada wa azama radhiyallahu taala. Itu nanti kita bahasnya tentang keutamaan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi zikir sudah habis, zikir terakhir nanti telah kita bahas syarah ratibnya yaitu la ilaha illallah. Dan untuk saudara-saudara kami yang menyaksikan live ini dimanapun berada, di sini ada siapa aja nih yang menyaksikan ini, masya Allah. Ada Mas Rahmat, lalu ada Hashimi, warna-warni, ada juga saudara kita Modin, Nyimak Nur Habib Said Al-Wadriya, ada Nur Aini, dan alhamdulillah insyaallah bisa istiqomah membaca Ratibul Haddad. Kemarin saya telah berjanji bahwa nanti ada bahasan tentang sejarah atau kita kupas masalah siapa Habib Abdul Haddad. Kemarin telah saya sampaikan. Insyaallah mungkin akan mulai setelah bahasan terakhir dari syarah ratib, yaitu pembacaan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nanti kita sambung juga dengan tartibul Fatihah, pembacaan Fatihah, dan setelah juga Fatihah kita ada doa juga. Setelah doa kita baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Juga ya alimas siri minal, sampai kita baca ya amanal khaifin amin aiman haus sampai habis. Dan ditutup dengan bismillahirrahmanirrahim al-fatihah bil qabul wa ila hadirin nabi rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingatkan juga jangan lupa kalau waktu kita baca tartibul Fatihah untuk arwah kita juga bisa kirim untuk saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita, entah itu orang tua kita juga, ibu kita, nenek kita, kakek kita, atau siapapun yang ada ingin kirimi hadiah surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, insyaallah berkah, manfaat bahasan ini, dan insyaallah juga kita berjumpa lagi hari Senin pada bahasan terakhir dari syarah Ratibul Haddad, dan pada hari Selasa kita mulai membaca atau membahas sejarah Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Bukunya masya Allah tebal. Bukunya ada, ini dengan disambung dengan juga ada nasihat-nasihat Habib Abdul Haddad juga. 170 halaman, tapi akan saya ambil inti-intinya aja biar saudara-saudara kami bisa mengerti siapa sih Habib Abdul Haddad. Apa kabar Mas Abdul Khalid? Insya Allah dengan kita mengerti sejarah dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad, insya Allah kita tambah mantap setelah kita mendengar syarah ratib yang selalu saya bawakan tiap pagi hari ini, dan setelah kita juga mendengar sejarah dan siapa Habib Abdul Haddad, kita tambah mantap baca ratibnya insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada Mas Faris dari Ndawar, Kabupaten Boyolali. Apa kabar Mas Faris? Alhamdulillah
Ini Mas Faris Zulkarnain. Mohon doanya Bib buat istri anak yang sedang hamil. Alhamdulillah. Insya Allah jaga kandungannya, jaga ibunya, dan kelak apabila melahirkan, ibu dan anaknya diberi keselamatan Allah. Anaknya lahir sempurna dan dijadikan kelak anak yang saleh dan salehah, anak yang menjadi cahaya Nabi Muhammad, cahaya mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga insya Allah Mas Faris dan istri selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bagi saudara-saudara kita yang belum memiliki keturunan, insya Allah segera diberi keturunan yang saleh dan salehah. Banyak baca Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Banyak baca zikir itu insya Allah. Siapa-siapa yang belum memiliki keturunan, insya Allah segera ditakdirkan Allah memiliki keturunan. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Itu zikir yang bagi orang yang kepingin hamil. Kita ikhtiar, minta kepada Allah, insya Allah apa-apa yang diminta kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Walafu minkum. Sampaikan salam saya untuk semua keluarga antum yang dimanapun berada. Doakan saya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi kemudahan Allah dan istiqomah dan ikhlas dalam berdakwah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.